نماز کا اپنا پروگرام، یہ پروگرام ختم ہونے کے بعد ہے، تو جب اپن صفائی بنا لیں گے، ابھی قریب قریب بیٹھ سکتے ہیں. ہاں میں کر لوں گا، ان کو ڈرائیں. عالی جناب محترمہ گورنر صاحبہ اور وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ صاحب نے مسجد کا افتتاح فرما کر مسجد میں تشریف لا رہے ہیں. ریاستی حکومت کی جانب سے تعمیر کی گئی 2 مساجد، مسجد معتمدی اور مسجد ہاشمی کا افتتاح عمل میں آ چکا ہے. اور اب میں گزارش کروں گا تمام حضرات سے کہ وہ سب لوگ اپنی اپنی مقامات پر تشریف فرمائیں. چیف سیکریٹری ریاستی حکومت محترمہ شانتی کماری صاحبہ کا بھی استقبال کیا جاتا ہے. اور اب عالی جناب محترم قرأت کلام پاک سے آج کی کارروائی شروع ہوگی اور گزارش کی جاتی ہے حافظ احسن بن محمد عمومی خطیب شاہی مسجد پبلک گارڈن سے کہ وہ قرأت کلام پاک پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن مجید سننے کے آداب یہ ہے کہ آپ حضرات خاموشی کے ساتھ قرآن مجید سماعت فرمائیں. یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر فأما بنعمة ربك فحدث.
صدق اللہ العظیم. اب شال پوشی کی جائے گی اور مومنٹو پیش کیا جائے گا. موحد خان جو ان مساجد کے کنٹریکٹر ہیں، ان کی طرف سے ان مساجد کا ایک ماڈل پیش کیا جا رہا ہے. ایک بہترین مومنٹو موحد خان کی جانب سے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ صاحب کو اور گورنر صاحبہ کی سال پوشی ہو رہی ہے. وزیر داخلہ علی جناب محمد محمود علی صاحب وزیر اعلیٰ کی شال پوشی کر رہے ہیں. اور اب دستار بندی کا پروگرام ہوگا. آپ تمام حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنی اپنی نشستوں پر تشریف فرمائیں. دستار بندی. مسجد کا احترام کریے، مسجد کا تقدس برقرار رکھیے. آپ تمام سے گزارش کی جاتی ہے کہ مسجد کا احترام کریے، مسجد کا تقدس برقرار رکھتے ہوئے اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ جائیں. پلیز مہربانی فرمائیے، مسجد کا احترام کریے. پلیز سب بیٹھ جائیے. مسجد کا احترام کریے پلیز. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير واجعل عواقب أمورنا بالخير. بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اے اللہ، اے پروردگار، آج کا یہ مبارک موقع جس میں مسجد کی افتتاح کا موقع ہے، اے اللہ ہم تمام اس مبارک موقع پر جمع ہے. پروردگار اس مسجد کو تا قیام قیامت آباد و شاداب رکھنا. پروردگار اس مسجد کی عمارت، اس مسجد کی ہر چیز کی مولا آپ حفاظت فرمانا. اس مسجد میں نماز پڑھنے والوں کی نمازوں کو قبول فرمانا. پروردگار یہاں پر دعائیں کرنے والوں کی دعاؤں کو قبول فرمانا. مالک یہ مسجد جو تعمیر کی گئی ہے، اللہ اس کی تعمیر میں جن جن لوگوں نے محنتیں کی ہیں، کوششیں کی ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمانا. پروردگار خاص طور پر ہمارے ہر دل عزیز سی ایم صاحب کے چندر شیکھر راؤ صاحب نے جو وعدے کی تکمیل کرتے ہوئے عالی شان مسجد کی تعمیر کی ہے، پروردگار انہیں جزائے خیر عطا فرما. اللہ ان کو خیر کا بدلہ نصیب فرما. پروردگار اور جو لوگوں نے کوشش کی ہے، عالی جناب اسد الدین اویسی صاحب، اکبر الدین اویسی صاحب، علماء کرام کے وفود نے جو محنتیں کی ہے، خاص طور پر جناب محمود علی صاحب نے جو اس کے لیے کاوشیں کی ہے، اللہ ان تمام کی عمر دراز فرما. پروردگار ان کو صحت عطا فرما. پروردگار پل پل انہیں کامیابیاں نصیب فرما. مولا یہ سی ایم صاحب ان کی جو اچھی باتیں ہیں ان میں پروردگار جو جب سے حکومت آئی ہے تلنگانہ سب سے امن و امان کا مقام ہے. اے اللہ امن و امان تلنگانہ کا برقرار فرما. تلنگانہ کو امن و امان کا گہوارہ بنا. پروردگار اس کو بھائی چارگی کا گہوارہ بنا.
مالک اس کے امن و امان کا جو کوششیں گزشتہ 10 سال میں کی گئی ہے اور جو محنتیں کی گئی ہے اے اللہ اسے ضائع ہونے نہ دیجیے۔ پروردگار یہ کوششوں کے ساتھ سی ایم صاحب کا بڑا کارنامہ مولا کہ ہر گھر کو روشن کر دیا، ہر گھر میں لائٹ ریگولر جاری ہو گئی۔ اے اللہ اس کا بدلہ عطا فرما، ان کی زندگی کو روشن فرما دے، ان کے گھر کو روشن فرما دے، ان کو عمر دراز فرما، ان کو صحت عطا فرما، ان کی ہر مشکل میں کامیابیاں نصیب فرما۔ پروردگار تمام امت مسلمہ تلنگانہ کی یہ ہمارے قائدین اور ہمارے سی ایم صاحب کے شکر گزار ہے کہ انہوں نے اتنی وعدے کی تکمیل کرتے ہوئے مکمل مسجد بنائی ہے۔ اے اللہ ان کے اس وعدے کی تکمیل پر خوب جزا عطا فرما دے، اے اللہ خوب بدلہ عطا فرما دے۔ پروردگار ہماری دعاؤں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں قبول فرما لے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ گزارش کی جاتی ہے عالی جناب محترم وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ صاحب سے کہ وہ مخاطب فرمائیں۔ ہمارے ریاست کے گورنر محترمہ श्रीमती तमिलिसाई सौंदरराजन जी, वजीर दाखिला महमूद साहब, चीफ सेक्रेटरी साहिबा और मौजूद वजीरान, जनाब हमारे ऑल इंडिया MIM के सदर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब, मौलाना साहब हमारे अकबर भाई, खलील अहमद मुफ्ती साहब, हमारे जमायत इस्लामी के सदर साहब, हाज़रीन जलसा, मैं अब तमाम लोगों को सलाम करता हूं। बहुत खुशी की घड़ी है, अल्लाह का दुआ है। अल्लाह के दरबार में खड़े होकर बोलना थोड़ा डर लगता है, लेकिन मुफ्ती साहब ने कह दिया कि आपको बात करना चाहिए, अच्छी बात है, अच्छी जगह है। तो अल्लाह ताला से इतना ही दुआ करते हैं, जो दुआ पढ़ा गया अभी, तमाम तेलंगाना रियासत में भाईचारे की बरकरार रहे, इसके लिए बिल्कुल एकदम सरकार की हर कोशिश, हर संभव प्रयास जारी रखेगा। और ये इतना शानदार अच्छा मस्जिद बना, सेक्रेटरीट के जो पहले के मस्जिद थे उससे कई गुना ये बेहतर बना, मुझे बहुत खुशी है इस बात की। तो ये शाही मस्जिद थी, तो ज़माने में उर्दू निज़ाम के लिए बनाया गया था, उसी लाइन में आज बन गया, बहुत ही अच्छी बात हुआ। मैं तमाम तेलंगाना के और हिंदुस्तान के मुसलमान कौम को मुबारकबाद देता हूँ। ऐसी चीज़ हर जगह होना चाहिए, मंदिर भी बनना चाहिए, मस्जिद भी बनना चाहिए, चर्च भी बनना चाहिए। इसका ज़बरदस्त मिसाल हमारा सेक्रेटरीट है, ज़बरदस्त मिसाल है। एक के बाद एक तीन भाई कैसा मिलकर काम कर लेते हैं, अपने अपने इबादत भी कैसे कर लेते हैं और प्यार मोहब्बत से कैसे मिलकर जीते हैं। बहुत बड़ा ज़बरदस्त मिसाल हमने यहाँ खड़ा किया है, सारे हिंदुस्तान भी यहाँ से सीख सकता है। ऐसे माहौल बने रहना चाहिए हमारे रियासत के शांति के लिए, अमन के लिए। अल्लाह से मैं दुआ मांगते हुए मैं रुखसत होता हूँ। जय तेलंगाना। वज़ीर आला और गवर्नर साहिबा का बेहद शुक्रिया, वो तशरीफ़ फरमा रहे हैं, वो रवाना हो रहे हैं। यहाँ से इफ्तिताह की तकरीब ख़त्म हुई और अब नमाज का एहतमाम किया जाएगा।